السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسموپولیٹن۔ ناظرین، کراچی کی ہفتہ بھر کی اہم خبروں میں وزیر اعظم کا ایک روزہ دورہ کراچی ہو یا ملیر ایکسپریس وے کا افتتاح ہو، وزیر اعلیٰ سندھ کی صاحبزادی کی شادی میں ممتاز شخصیات کی شرکت ہو یا سندھ حکومت کا بے روزگار نوجوانوں کے لیے منصوبہ ہو، میئر کراچی کا تقریب تقسیم تمغہ کراچی سے خطاب ہو یا ساکنان شہر قائد کے تحت مشاعرے کا انعقاد ہو، کمشنر کراچی سمیت ایڈیشنل اور ڈپٹی کمشنرز کی تربیتی ورکشاپ میں شرکت ہو یا SIUT میں بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد ہو، معروف فیشن ڈیزائنرز محمود بھٹی کا پاکستانی ہنر کا اعتراف ہو یا ہتھنی سونیا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بڑا انکشاف ہو۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے، ملاحظہ کیجیے ایسی بہت سی خاص خبریں کاسموپولیٹن میں۔ ناظرین، سب سے پہلے چلتے ہیں لاہور سے اسکا احمد کی جانب۔ جی اسکا، لاہور سے اس ہفتے کی خاص خبریں کیا ہیں؟ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاسموپولیٹن لاہور کے مکمل احوال کے ساتھ ازکا احمد۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اس ہفتے کی اہم کاسموپولیٹن ہیڈ لائنز کی جانب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان کا پہلا پنجاب دھی رانی پروگرام لانچ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب میں اپنی نوعیت کے پہلے مریم نواز ہیلتھ کلینک کا آغاز کر دیا۔ لاہور لاری اڈا پولیس نے پشاور سے لاہور میں منشیات سمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنا دی۔ لاہور جناح ہسپتال کے قریب ٹریفک حادثہ، ایک شخص جاں بحق، 3 زخمی۔ منڈی بہاؤدین گھر میں آتش بازی کا سامان پھٹنے سے خواتین سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ لاہور کے 5 اسٹار ہوٹل میں زیورات کی نمائش کا انعقاد۔ PCB نے 2024 کے لیے 4 ہال آف فیم کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں رضیہ ہمیں بتائیں گی اسلام آباد کی خاص خبریں۔ جی رضیہ۔ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضیہ خان اور آپ کو آگاہ کروں گی اسلام آباد میں رونما ہونے والے اہم واقعات اور خبروں سے۔ تو آئیے سب سے پہلے شامل کرتے ہیں ہیڈ لائنز۔ اسلام آباد کے شہریوں میں صحت مندانہ طرز زندگی گزارنے کا رجحان بڑھنے لگا۔ سخت سردی کے موسم میں لوگوں نے کیا جنگل ٹریک کا رخ۔ خوبصورت ٹریک کی سیر آپ کو بھی کروائیں گے پروگرام میں۔ چیئرمین CDA کا شہر میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں کا دورہ۔ چائنیز ایمبیسی کے تعاون سے اسلام آباد پولیس کے لیے چائنیز لینگویج کورس کا انعقاد۔ چائنیز زبان کے ماہر انسٹرکٹرز نے پولیس افسران کی تربیت کی۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس کی سال 2024 میں کارکردگی رپورٹ جاری۔ 8 لاکھ سے زائد گاڑیوں اور موٹر سائیکل سواروں کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی۔ عالمی معیار کے مطابق 64,395 ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے۔ موٹر ویز کو سفر کے لیے محفوظ بنانے کا مشن۔ حکومت کا موٹر ویز پر نگرانی کے لیے بائک سروس پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ۔ قومی ایئر لائن کا یورپ کے لیے فلائٹ آپریشن 4.5 سال بعد بحال۔ پہلی پرواز اسلام آباد سے پیرس پہنچ گئی۔ حکومت کا پاکستان میں کرپٹو کرنسی متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت جلد ورچوئل ایسٹس بل 2025 پیش کرے گی۔ کوریا کے تعاون سے پاکستان میں آلو کی کاشت اور پروڈکشن بڑھانے کے لیے خصوصی اقدامات۔ ایروپونکس تکنیک کے ذریعے آلو کی پروڈکشن کس طرح بڑھائی جائے گی، خصوصی پیکج شامل کریں گے پروگرام کے آخر میں۔ جی تو ناظرین، لاہور اسلام آباد کی خاص خبریں تو آپ نے جان لی۔ اب آپ کے پیش خدمت ہے اس ہفتے کی کراچی کی خاص خبریں، لیکن خبروں کی تفصیل سے پہلے پیش خدمت ہے ان خبروں کی ایئر لائنز۔ IMF سے وعدہ نبھائیں گے، وقت آنے پر خدا حافظ کہہ دیں گے، وزیر اعظم کا دورہ کراچی میں خطاب۔ ملیر ایکسپریس وے کے 9 کلومیٹر پہلے فیز کا افتتاح، جلد عوام کے لیے کھولنے کا اندیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی صاحبزادی کی شادی، صدر زرداری سمیت ممتاز شخصیات کی شرکت۔ سندھ حکومت کا بے روزگار نوجوانوں کے لیے EV ٹیکسی فراہم کرنے اور ڈبل ڈیکر بسیں چلانے کا اعلان۔ خدمات پیش کرنے والے سرمایہ ہیں، تقریب تقسیم تمغہ کراچی سے میئر کراچی کا خطاب۔ کراچی اب بھی اردو ادب کا گہوارہ ہے، ساکنان شہر قائد کے تحت مشاعرے میں ادیبوں کا اظہار۔ SIUT میں اخلاقیات پر 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد۔ سفاری پارک میں ہتھنی سونیا کی موت کیسے ہوئی، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بڑا انکشاف سامنے آ گیا۔ اور ناظرین، اب وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی بقیہ خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، ملاحظہ کیجیے خبریں تفصیل کے ساتھ۔
ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس خبر سے کہ بدھ کے روز وزیر اعظم پاکستان اپنے ایک روزہ دورہ کراچی کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں منعقدہ فیس لیس کسٹمز اسسمنٹ سسٹم کی افتتاحی تقریب اور شعبہ صحت کے لیے رہنما اصولوں پر مبنی کتاب مینول آف کلینکل پریکٹس گائیڈ لائنز کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ٹیکس نظام کاروبار میں رکاوٹ ہے، تمام شعبوں میں ای گورننس کا نظام نافذ کریں گے، IMF سے وعدے نبھائیں گے، وقت آنے پر خدا حافظ کہہ دیں گے، معاشی ترقی کے لیے سب کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار، تاجر نجکاری کے لیے ٹھوس تجاویز دیں۔ کراچی ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، ٹیکس شرح میں کمی لائیں گے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کراچی کے سرمایہ کاروں کو اسلام آباد آنے کی دعوت بھی دی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ، گورنر سندھ کامران خان ٹسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھی موجود تھے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ روز کراچی میں قیوم آباد سے شاہ فیصل کالونی تک 9.1 کلومیٹر پر محیط شہید ذوالفقار علی بھٹو ایکسپریس وے کے پہلے فیز کا افتتاح کر دیا۔ کورنگی کاز وے سے شاہ فیصل تک کی ابتدائی 9.1 کلومیٹر کی پٹی ملیر ایکسپریس وے سرکاری اور نجی شراکت داری کے تحت بننے والا سندھ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ یہ جدید سہولیات سے لیس 2 طرفہ سڑک ہے۔ تقریباً 40 کلومیٹر طویل ایکسپریس وے کورنگی کریک ایونیو DHA کو M9 موٹر وے سپر ہائی وے کے قریب کاٹھور کے مقام پر جوڑتا ہے۔ یہ مسافروں کے لیے ایک اہم رابطہ فراہم کرتا ہے اور سفر کا وقت نمایاں طور پر کم کرتا ہے۔ جدید خصوصیات اور رابطہ ایکسپریس وے میں کلیدی رہائشی اور تجارتی علاقوں تک آسان رسائی کے لیے خصوصی انٹرچینجز شامل کیے گئے ہیں۔ ملیر ایکسپریس وے پر ٹول ٹیکس کے لیے 18 بوتھ بنائے گئے ہیں جو کہ 5 پولیس تھانوں کی حدود میں آئیں گے۔ سیکیورٹی، ایمبولینس اور فائر بریگیڈز بھی ہنگامی حالت کے لیے موجود ہیں۔ ملیر ایکسپریس وے کو بہت جلد عوام کے لیے کھولنے کا عندیہ دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اپنی صاحبزادی کی شادی کے موقع پر باغ جناح بارادری پر جمعے کی شام ایک استقبالیہ کا اہتمام کیا۔ اس پروقار تقریب میں صدر مملکت آصف زرداری، اعلیٰ سرکاری حکام، غیر ملکی سفارتکاروں سمیت زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شادی کی اس پروقار تقریب کے موقع پر بارادری کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ تقریب کے ممتاز شرکاء میں PP چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، آصفہ بھٹو، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، گورنر سندھ کامران خان ٹسوری، میئر کراچی مرتضی وہاب، اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ، فریال تالپور، شرجیل میمن، صدر آرٹ کونسل کراچی احمد شاہ، وائس چانسلر جامعہ کراچی ڈاکٹر خالد عراقی اور دیگر شخصیات شامل تھیں۔ سندھ حکومت نے بے روزگار نوجوانوں کو آسان اقساط پر جلد ماحول دوست EV ٹیکسی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی جانب سے سیکریٹری ٹرانسپورٹ کو مختلف بینکوں سے رابطوں اور مختلف مالیاتی ماڈلز تیار کرنے کی ہدایات کر دی گئی ہے۔ کراچی میں EV ٹیکسی اسمبل کرنے والی کمپنی کے حکام نے سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن سے ملاقات بھی کی۔ دوسری جانب وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن کا کاٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کراچی میں رواں سال شارع فیصل پر ڈبل ڈیکر بسیں چلا دیں گے۔ ملیر ایکسپریس وے ساکنان کراچی کو سندھ حکومت کا تحفہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی کراچی میں ہم سبسڈی پر ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں۔ پاکستان میں پہلی بار EV بسز اور خواتین کے لیے مخصوص حکومت سندھ نے متعارف کروائیں۔ کراچی کے لیے غیر معمولی خدمات انجام دینے والی شخصیات میں شہری اعزاز تمغہ کراچی تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ کراچی شہر کے لیے خدمات انجام دینے والی شخصیات ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ سٹی وارڈنز اور فائر بریگیڈ کے شہداء جنہوں نے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہ ہمارا فخر ہیں۔ ان شہداء کو تمغہ کراچی پیش کرنے کا مقصد ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ میئر کراچی نے کہا کہ آج کی تقریب کا ہیرو میں نہیں، وہ ہیں جنہوں نے قربانیاں دیں۔ تقریب میں موجود شہیدوں کے گھر والوں کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔
کراچی کے لیے خدمات انجام دینے والی شخصیات اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا فیصلہ سٹی کونسل کے اراکین نے کیا اور آج بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے پہلی تقریب کا انعقاد کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہر سال 5 جنوری کو یہ تقریب منعقد کی جائے گی۔ میئر کراچی نے کہا کہ ہم شہر کے انفراسٹرکچر کی بہتری اور ترقیاتی کاموں کے ساتھ کراچی کی تہذیبی اور ثقافتی سرگرمیوں کو بھی فروغ دیں گے۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد، ڈپٹی پارلیمانی لیڈر دل محمد جمن دروان، میونسپل کمشنر افضل زیدی، منتخب نمائندے اور KMC کے محکمہ جاتی سربراہان اور افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اردو ادب اور شاعری کا مرکز کراچی ایک بار پھر ادبی روایات کا جشن مناتا نظر آ رہا ہے۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں ساکنان شہر قائد کا 30واں عالمی مشاعرہ منعقد کیا گیا، جس کی صدارت پروفیسر سحر انصاری نے کی، جبکہ مہمان اعزازی افتخار عارف تھے۔ مشاعرے میں بھارت، کینیڈا، برطانیہ، امریکہ اور بحرین سے آنے والے شعراء بھی شریک تھے، جبکہ ملکی سطح سے عباس تابش، وسیع شاہ، فواد، امیر پیرزادہ، ڈاکٹر پیرزادہ قاسم، رضا صدیقی، حمیدہ شاہین، عمران آسمی، فاضل جمیلی، ناصرہ زبیری، فراست رضوی، عقیل عباس جعفری، مشکیل جاذب، محبوب ظفر سمیت اہم شعراء اکرام نے اپنے کلام سے محظوظ کیا۔ اس موقع پر ادیب و شعراء کا کہنا تھا کہ عالمی مشاعرہ محض شعر و سخن کی محفل نہیں بلکہ اردو زبان و تہذیب کو فروغ دینے کا بھی ذریعہ اور کراچی اب بھی اردو ادب کا گہوارہ ہے۔ مشاعرے میں خواتین و حضرات کی بڑی تعداد شریک تھی، جبکہ مشاعرہ گاہ میں کتابوں کے اسٹالز بھی لگائے گئے تھے۔ مشاعرے میں سربراہ MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی، نسرین جلیل، ڈاکٹر فاروق ستار، جبکہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر وقار مہدی، نواز لیگ کے سینیٹر نہال ہاشمی اور سندھ کے صوبائی سیکریٹری اقبال میمن اور دیگر بھی شریک تھے۔ سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن کے سینٹر آف بائیو میڈیکل ایتھکس اینڈ کلچر کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس بعنوان انسانی اخلاق کا تانا بانا کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملکی اور غیر ملکی ماہرین نے اخلاقیات اور ضابطہی اخلاق پر دلچسپ اور فکر انگیز گفتگو کی۔ افتتاحی نشست میں سینٹر کی بانی اور چیئرپرسن ڈاکٹر فرحت معظم نے شرکاء سے خطاب میں سینٹر کے قیام اور ترقی میں ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے طب کے شعبے میں اخلاقیات کی تعلیم کے حوالے سے چیلنجز پر روشنی ڈالی۔ SIUT سے پروفیسر انور نقوی نے گزشتہ 20 سالوں میں پاکستان اور خطے کی کامیابیوں کے بارے میں بتایا۔ کانفرنس کے کلیدی خطاب میں گھانا سے تعلق رکھنے والے ماہر طبی اخلاقیات اور عالمی صحت ڈاکٹر سیزر اتورے نے حیاتیاتی روایات کے اندر نوآبادیاتی ذہنیت پر تنقید کی اور انسانی اخلاقیات کی تشکیل میں مقامی سیاق و سباق اور اقدار کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ کراچی کے سفاری پارک میں گزشتہ ماہ ہلاک ہونے والی سونیا ہتھنی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ لاہور کی یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز نے تیار کی، جس میں ہلاکت سے متعلق بڑا انکشاف سامنے آیا۔ لیبارٹری ذرائع نے بتایا کہ ہتھنی کی موت TB سے ہوئی۔ ترجمان بلدیہ عظمیٰ کراچی کے مطابق ہتھنی سونیا کی ہلاکت کی وجہ پھیپھڑوں کے ٹشوز کے نمونوں میں تنفسی بیماری کا پیدا ہونا تھی۔ یہ بات بھی سامنے آئی کہ سونیا کو تپیدک اور دیگر بیکٹیریل انفیکشنز کا سامنا تھا۔ یاد رہے گزشتہ 15 سال سے سفاری پارک میں بچوں اور بڑوں کی توجہ کا مرکز بننے والی 3 ہتھنیوں ملائکہ، مدھوبالا اور سونیا میں سے ایک سونیا ہتھنی 18 سال کی عمر میں اپنے انکلوژر میں مردہ حالت میں پائی گئی تھی۔ ہتھنی سونیا کا پوسٹ مارٹم کرانے کا مقصد سفاری پارک اور کراچی چڑیا گھر میں موجود جانوروں کی صحت کی حفاظت ہے، جس کے لیے تمام تر ضروری اقدامات عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ دیگر 2 ہتھنیوں کا بھی مکمل طبی معائنہ کرانے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ ہتھنیوں کی دیکھ بھال کرنے والے عملے کی بھی ضروری ٹیسٹ کرائے گئے ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، اور بریک کے بعد لاہور سے اسکا آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाजरीन, सबसे पहले आपको बताएं वजीर आला मरियम नवाज ने पाकिस्तान का पहला पंजाब धी रानी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। इस दौरान सलामी कार्ड भी जारी किया गया। लाहौर के शादी हॉल में 51 शादियों की इज्तिमाई तकरीब से धी रानी प्रोग्राम का आगाज किया गया, जिनमें से 5 क्रिश्चियन जोड़े भी शामिल थे। दौरान तकरीब वजीर आला मरियम नवाज ने तमाम नौबहाता जोड़ों को मुबारकबाद और दुआएं दी, जबकि डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी और बिशप नदीम कामरान ने दुआ कराई। इस मौके पर नौबहाता दुल्हा और दुल्हन को मैट्रेस, खाने पकाने का सामान, डिनर सेट और दीगर सामान के तोहफे दिए गए, जबकि तकरीब के शुरका को महकमा सोशल वेलफेयर के तहत जोहराना दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने धी रानी प्रोग्राम के तहत सलामी कार्ड की लॉन्चिंग भी की और हर दुल्हन को कार्ड दिया, जिसके जरिए वो 1 लाख रुपए सलामी हासिल कर सकेंगी। नाज़रीन, वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में अपनी नौयत के पहले मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक लॉन्च कर दिया। पंजाब भर में 150 मराकज़ सेहत मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में बदल गए। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब ने खिताब करते हुए कहा कि मोटरसाइकिल पैरामेडिकल स्टाफ इब्तिदाई तशखीस और इलाज मुहैया करेगा। देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब तरक्की की शाहराह पर, मुफ्त और बेहतरीन इलाज सबके लिए। पंजाब के मराकज़ सेहत जदीद क्लिनिक में बदल गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में अपनी नौयत का पहला मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक लॉन्च कर दिया। पंजाब भर में 150 मराकज़ सेहत मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में तब्दील हो गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा, इन क्लिनिक्स पर जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। हमारे मुल्क में दवाई भी चोरी होती है गरीब की, और उसको पैसे बनाने के लिए सरकारी अस्पतालों में ये कहा जाता है कि बाहर जाओ और टेस्ट करा लो, और बाहर की जो फार्मेसीज़ होती हैं या जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं उनके साथ डील की होती है। बल्कि यहाँ तक शुरू में मैं जब यहाँ आई तो मुझे पता चला कि सिक्योरिटी आउटसोर्स की हुई है, और जो सिक्योरिटी के पर्सनल हॉस्पिटल में डिप्यूटेड हैं वो पेशेंट से उनकी हॉस्पिटल में एंट्री के पैसे लेते हैं। मरियम नवाज ने मजीद कहा, मोटरसाइकिल पर पैरामेडिकल स्टाफ इब्तदाई तशखीस और इलाज मुहैया करेगा। हमने अब उसकी लिमिट को बढ़ा के 7 लाख से 1 मिलियन कर दिया, ताकि कोई भी पेशेंट डायलिसिस के बगैर वापस ना जाए। इसी तरह हम इंसुलिन की भी होम डिलीवरी शुरू कर रहे हैं। इस माह में 1250 BHUs को हम टोटली रीवैम्प कर देंगे। काम तकरीबन मेरा ख्याल है कि 904 इस वक्त फिनिशिंग स्टेज पे हैं, और हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमने उन तमाम BHUs को रीवैम्प किया है। हेल्थ क्लिनिक्स में आला प्राइवेट क्लिनिक की तर्ज पर जदीद तरीन और साफ अस्पतालों में हर बुनियादी सहूलत मुयस्सर होगी। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में एंट्री से इलाज तक तमाम सिस्टम डिजिटल होगा। वज़ीर आला पंजाब ने डॉक्टर्स को मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट लेटर तकसीम किए। वज़ीर आला ने डॉक्टर्स को स्टेज पर बुला लिया और तस्वीर बनवाई। नाजरीन, लाहौर लाड़ी अड्डा पुलिस ने पेशावर से लाहौर में मनशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बनाती। मुलजिमान के कब्जे से करोड़ों रुपए मालियत की 108 किलो मनशियात बरामद की गई। 4 रुकनी गैंग मोटरसाइकिल और गाड़ी पर मनशियात सप्लाई का काम करता था। तफसीलात सैयद मुशर्रफ शाह की रिपोर्ट में। नाजरीन, आपको बताएं, लाहौर में मौलाना शौकत अली रोड पर जिन्ना अस्पताल के करीब लैंड क्रूजर ने 2 गाड़ियों और 1 मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 1 शख्स जान बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक जिन्ना अस्पताल से आगे मौलाना शौकत अली रोड के करीब हादसा पेश आया। लैंड क्रूजर में मौजूद नशे में धुत शख्स ने 1 ऑल्टो गाड़ी, 1 करोला गाड़ी और मोटरसाइकिल को हिट किया। दोनों गाड़ियां और मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक 1 शख्स जान की बाजी हारा। ट्रैफिक पुलिस और पुलिस इंतजामिया मौके पर पहुंच गई। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक 3 अफराद जख्मी और 1 शख्स जान बहक हुआ। नशे में धुत लैंड क्रूजर के ड्राइवर को हिरासत में लेकर मुस्लिम टाउन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में जान बहक और जख्मी शहरियों को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। मंडी बहाउद्दीन के इलाके कोट फले शाह में एक घर में धमाका हुआ, जिसमें 6 अफराद जान बहक और 7 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि धमाका आतिशबाजी के सामान में आग लगने के बायस हुआ। वाक़े में जान बहक होने वालों में 4 खवातीन और 1 बच्ची शामिल है। धमाके की वजह से मुलहका मकान की छत भी गिर गई, जिसकी वजह से भी 2 खवातीन जान बहक हुई। वाक़े के बाद इमदादी कार्रवाई के दौरान लाशों और जख्मियों को RHC पहाड़ियां
بیماریاں والی اور THQ ہسپتال بھالیا منتقل کر دیا گیا۔ دھماکے سے جاں بحق ہونے والے 4 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے، جبکہ 7 زخمی افراد میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ ناظرین، لاہور کے 5 اسٹار ہوٹل میں جیولری کی نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی اور بین الاقوامی برانڈز نے حصہ لیا۔ جیولری شو میں اداکارہ ریشم اور میرا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مزید بتا رہے ہیں اصغر سلیمی اس رپورٹ میں۔ اورا PR کمپنی کے زیر اہتمام جیولری شو لاہور کے معروف 5 اسٹار ہوٹل میں دماس، حنیف، نیمار، شین اور سونیکا سمیت مقامی اور بین الاقوامی جیولری برانڈز نے تخلیقی صلاحیتوں کا دلکش مظاہرہ کیا۔ سونے، چاندی، ہیرے اور قیمتی پتھروں سے سجے یہ زیورات نہ صرف ایک جمالیاتی تجربہ تھے بلکہ ان میں پوشیدہ کہانیاں بھی تھیں۔ جیولری شو میں فلم سٹار میرا اور ریشم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور اس منفرد شو کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا۔ جیولری بہت خوبصورت ہے اور نئے ڈیزائنز ہیں اور بہت ہی پرانے ڈیزائنز بھی بہت اچھے ہیں اور دل چاہ رہا ہے کہ روز ایک نیا سیٹ پہن کر ریڈ لپسٹک کے آفس جایا جائے۔ آج بہت اچھا لگ رہا ہے، ہر طرف بڑے بڑے نام دیکھ کر پاکستان کے جو ٹاپ جیولرز ہیں انہوں نے انڈر ون روف اپنی ایگزیبیشن جو ہے وہ شوکیس کر رہے ہیں۔ شو میں جہاں عالمی شہرت یافتہ جیولری برانڈز نے اپنی دلکش تخلیقات پیش کیں، وہیں وزٹر بھی خاصے مسرور دکھائی دیے۔ یہ سارا کچھ ہینڈ میڈ بنے ہوئے ہیں اور اس میں ڈفرینٹ قسم کی ٹیکنیکس یوز ہوئے ہیں۔ ایکسپیرینس کافی اچھا ہے، دوسرے بڑے جیولری برانڈز بھی آئے ہوئے ہیں، ان سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے، وہ ہمارا کام دیکھنے آ رہے ہیں۔ جیولری شو کے دوران ورکشاپ کا اہتمام بھی کیا گیا جس میں ماہرین نے زیورات کی تخلیق اور ڈیزائننگ کے فن پر روشنی ڈالی۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتائیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے 2024 کے لیے ہال آف فیم کرکٹرز کا اعلان کر دیا، جس میں قومی ٹیم کی نمائندگی کرنے والے ماضی کے مایہ ناز کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے۔ 4 کھلاڑی پاکستان کے لیے نمایاں کارنامے سر انجام دے چکے ہیں۔ اس سے قبل 10 کرکٹرز کو کرکٹ بورڈ کی جانب سے اس اعزاز سے نوازا جا چکا ہے۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ PCB نے 2024 کے لیے 4 ہال آف فیم کرکٹرز کا اعلان کر دیا۔ PCB نے 4 لیجنڈز کرکٹرز کو ہال آف فیم میں شامل کیا ہے۔ یہ چاروں پاکستان کے کپتان بھی رہے اور اس کھیل میں انمٹ نقوش رقم کیے۔ مشتاق احمد، انضمام الحق، مصباح الحق اور سعید انور پاکستان کرکٹ ٹیم کے امر ستارے ہیں۔ وقار یونس، معین خان، مشتاق احمد اور شاہد افریدی نے انضمام الحق کو ٹرو میچ ونر کرکٹر قرار دیا ہے۔ یونس خان، سید اجمل، اظہر علی اور سرفراز احمد نے کہا ذہنی مضبوطی اور ٹیمپرامنٹ میں مصباح الحق کمال کے کرکٹر تھے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا کہنا ہے کہ ان 4 کرکٹرز کو ان کی صلاحیتوں، محنت اور غیر متزلزل عزم نے کرکٹ کا حقیقی سفیر بنا دیا۔ ناظرین، یہ تھا لاہور کا احوال۔ یہاں کرتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد رضیہ آپ کو بتائیں گی اسلام آباد کا احوال۔ ویلکم بیک۔ شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر۔ موسم سرما میں اس بار اسلام آباد میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے باسیوں کو جہاں صحت سے متعلق کئی چیلنجز کا سامنا ہے، وہیں اسلام آباد کے باسیوں میں واک، جاگنگ اور ایکسرسائز کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ شہری مختلف بیماریوں سے بچنے کے لیے شہر کے مختلف سیاحتی، قدرتی اور پرفضا مقامات کا رخ کر رہے ہیں۔ انہیں مقامات میں سے ایک ہے جنگل ٹریک، جہاں لوگ واک، جاگنگ اور سائیکلنگ سمیت مختلف صحت افزا سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ آئیے اسلام آباد شکر پڑیاں کے اس جنگل ٹریک کی سیر آپ کو بھی کرواتے ہیں۔ ایک بہت اچھا ٹریک ہے، یہاں پہ نوجوانوں کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہمارا نوجوان نسل یہاں پر آئے اور یہاں پہ بہت اچھی ہائکنگ ٹریل بنا ہوا ہے، اپنے لوگ فیملیز کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں۔ آگے بھی ہم چاہتے ہیں اپنی حکومت کے ساتھ اس طرح اور بہتری اس ویلائے ایک اچھے ٹورسٹ پکنک پوائنٹ اوپر بنائیں تاکہ نوجوانوں کا اور رجحان بڑھے یہاں پہ، اور یہاں پہ ہمارے تاکہ ٹورسٹ اور زیادہ بڑھ جائے ہمارے۔ آنا چاہیے نوجوانوں کے لیے، خصوصاً جو یوتھ جنریشن ہے، کیونکہ یہ صحت کے لیے بھی سب سے امپورٹنٹ ہے اور یہاں
यहाँ पे एक पुरसकून माहौल है, बंदा इधर आके थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। बड़ा मज़ा आया, हाइकिंग का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और ट्रेल बड़ी अच्छी बनाई हुई है उन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, साफ़ सुथरा है, और फैमिलीज़ के साथ मैं बोलूँगा कि लोग आएँ और बड़ा अच्छा एक खुशगवार एक्सपीरियंस रहता है। मैं आया हूँ आज इस ट्रैक पे, इस्लामाबाद की खूबसूरती में एक ये नया इजाफा है और लोगों को भी आना चाहिए इस ट्रैक। चेयरमैन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद अली रंधावा ने शाहराह दस्तूर, मारगला एवेन्यू और सरीना चौक इंटरचेंज मंसूबों का दौरा किया और तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ मंसूबों की तकमील के हवाले से अहम हिदायत भी दी। मोहम्मद अली रंधावा ने मारगला रोड सेक्रेटेरिएट का बरीमाम सेक्शन पर जारी तामीराती काम का मुआयना किया और एमपीओ डायरेक्टोरेट को फौरी तौर पर काम मुकम्मल करने की हिदायत की। दौरे के दौरान चेयरमैन ने शाहराह दस्तूर की ब्यूटिफिकेशन के मंसूबे का भी जायजा लिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शाहराह दस्तूर पर मुस्तकिल बुनियादों पर आराइशी लाइट्स की तनसीब पर काम तेज किया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। इस्लामाबाद में चाइनीज एम्बेसी के ताउन से इस्लामाबाद पुलिस के लिए 5वें चाइनीज लैंग्वेज कोर्स की ओपनिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। चाइनीज जुबान के माहिर इंस्ट्रक्टर्स ने पुलिस अफसरान की तरबियत की। इस कोर्स में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट इस्लामाबाद पुलिस के 20 अफसरान ने शिरकत की। एसपी कैपिटल पुलिस कॉलेज और काउंसलर पुलिस अफेयर्स चाइना एम्बेसी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने साल 2024 में 8 लाख से ज्यादा गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल की। आलमी मयार के ऐन मुताबिक 64,395 ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी किए गए। इसी तरह गैर कानूनी पार्किंग पर 1,07,000 से ज्यादा गाड़ियों, गैर नमूना और फैंसी नंबर प्लेट पर 64,000 से ज्यादा और काले शीशों पर 17,852 गाड़ियों और बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को 56,792 चालान टिकट्स जारी किए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर मोटरवेज पर सिक्योरिटी और सर्विलेंस के लिए मोटर बाइक सर्विस पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला कर लिया गया। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मोटरवे पर बैक वक्त 30 से 35 मोटर बाइक्स को मुख्तलिफ सेक्टर्स में पेट्रोलिंग करते रहना चाहिए। पहले मरहले में मोटरवे पुलिस अपने वसाइल से बाइक सर्विस शुरू करे, मजीद इजाफा करेंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि NHA मोटरवे पुलिस, FW और जिलाई पुलिस मुश्तरका इकदामात यकीनी बनाए और मोटरवे के गिर्द हिफाजती बाड़ की चोरी की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार की जाए। शामिल करते हैं अगली खबर। कौमी एयरलाइन का यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 4.5 साल बाद बहाल हो गया। यूरोपीय यूनियन की पाबंदी के खात्मे के बाद कौमी एयरलाइन की पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस पहुंच गई। PIA की परवाज PK749 323 मुसाफिरों को साथ लेकर पेरिस पहुंची। तर्जमान के मुताबिक मुसाफिर हफ्ते में 2 रोज पेरिस से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से पेरिस आया जाया करेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। PIA की 4.5 साल बाद पेरिस के लिए परवाजें बहाल। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्रांस एम्बेसी के स्टाफ के साथ इफ्तिताह किया। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने कहा, आज एक तारीखी दिन है। 4.5 साल से पाकिस्तानी महंगा सफर करने पर मजबूर थे। PIA अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगी। पूरे 4.5 साल जो है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। उनको कोई ना कोई दुबई से या दोहा से या अबू धाबी से या किसी और मिडवे पे फ्लाइट चेंज करके पाकिस्तान आना पड़ता था। तर्जमान PIA ने जल्द दीगर यूरोपीय ममालिक में फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की नवीद भी सुना दी। बहुत बड़ा देना चाहिए पाकिस्तान के लिए, PIA के लिए। जो हमारी साख अनफॉर्चुनेटली मजरूह की गई थी या हुई थी, उसका खात्मा आज हो गया। ऑपरेशन की बहाली के साथ दुनिया के जो सख्त तरीन रेगुलेटर की सख्त तरीन शराइत को पूरा करके आज हम इस नतीजे के ऊपर पहुंचे। पेरिस जाने वाले मुसाफिरों ने PIA और हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा। PIA हमारी मुल्क की कौमी एयरलाइन है, एक लेगेसी मेंटेन करती है
اور اس میں ٹریول کرنا ہمارے لیے ایک پراؤڈ کی مومنٹ ہے. ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ ہم اپنی ایئر لائن پہ دوبارہ سے ٹریول کرنا شروع ہوئے ہیں جو اتنے سالوں سے بند تھی. اس چیز کو ہم لوگ بہت مس کر رہے تھے, بہت مشکلات تھی اس چیز کے حوالے سے, کیونکہ اکثر کوئی خوشی غمی پہ ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے تھے. پیرس کے لیے پہلی ڈائریکٹ فلائٹ کے مسافروں کو وزیر ہوا بازی خواجہ آصف نے سی آف کیا. اس موقع پر ایئرپورٹ لانچ کو خوب سجایا گیا. یہ تاریخی لمحہ نہ صرف پاکستان بلکہ قومی ایئر لائن کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے, لیکن ہوا بازی کے شعبے میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے قومی ایئر لائن کو ایک بڑا سفر طے کرنا ہوگا. وفاقی حکومت نے پاکستان میں کرپٹو کرنسی اور بلاک چین ٹیکنالوجی کی ریگولیشن متعارف کرانے کے لیے تجاویز کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے, جس کے لیے جلد قوانین متعارف کرائے جائیں گے. وفاقی حکومت جلد کرپٹو کرنسی اور بلاک چین ٹیکنالوجی کے حوالے سے قوانین مرتب کرنے کے لیے ورچوئل ایسٹس بل 2025 پیش کرے گی. یہ مجوزہ قانون نہ صرف کرپٹو کرنسی اور ورچوئل ایسٹس کے استعمال, تجارت اور ان کے ضوابط کو یقینی بنائے گا, بلکہ پاکستانی روپے کی پشت پناہی میں ایک ڈیجیٹل کرنسی بھی متعارف کرائے گا, جسے اسٹیٹ بینک کے قوانین کے مطابق قانونی حیثیت حاصل ہوگی. بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب. کوریا کے تعاون سے پاکستان میں آلو کی کاشت اور پروڈکشن بڑھانے کے لیے خصوصی اقدامات لیے جا رہے ہیں. دونوں ملکوں کا ایروپونکس تکنیک کے ذریعے آلو پیداوار بڑھانے پر کام جاری ہے. پاکستان اور کوریا کی شراکت داری کا بنیادی مقصد ایروپونکس تکنیک کے ذریعے آلو کے بیج کی پیداوار میں خود کفالت ہے. قومی زرعی تحقیقاتی مرکز میں آلو کے تصدیق شدہ بیج کی پیداوار سے متعلق 3 روزہ تربیتی تقریب منعقد کی گئی, جہاں چیئرمین PARC ڈاکٹر غلام محمد علی نے کہا کہ آلو کی روایتی کاشت سے فی پودا صرف 5 ٹیوبر نکلتے ہیں, جبکہ ایروپونک سسٹم فی پودا 50 سے 60 کے درمیان ٹیوبر پیدا کر سکتا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے بغیر مٹی کے ایروپونک آلو کی کاشت اور افزائش کا منصوبہ پاکستان کی آب و ہوا کی زرخیزی کا منہ بولتا ثبوت ہے. وزارت فوڈ اینڈ سیکیورٹی کے ذیلی ادارے NARC اور کورین حکومت کے اشتراک سے جاری منصوبے کے تحت آلو کی غیر روایتی افزائش کامیابی سے جاری ہے. 500 بلین کا وہ سیڈ چاہیے, تو اسی کی سبسٹیٹیوشن کے لیے ہم ساری ٹیکنالوجیز جو ہے نا وہ لوکلی یہ پروڈیوس کر رہے ہیں سیڈ. So through the seed potato production, that is it can be the support around 30% of the seed potatoes demand in Pakistan. منصوبے سے ایروپونک ٹیکنالوجی کے ذریعے اعلیٰ معیار کے بیج تیار کیے جائیں گے, جنہیں ملکی ضروریات پورا کرنے کے علاوہ افغانستان سمیت دیگر ممالک میں برآمد بھی کیا جا سکے گا. PARC اور کورین گورنمنٹ کے اشتراک سے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ آلوؤں کے بیجوں میں اضافہ کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کو بھی سستے اور زیادہ بیج فراہم کیے جائیں گے, جس سے آلوؤں کی کاشت میں اضافہ ہوگا. PARC کے عہدیداران کافی پر امید نظر آتے ہیں کہ اس سے اکنامی کو بھی فائدہ ہوگا. یہ تھا اس ہفتے کا کوسموپولیٹن. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.